ہمیں کہا جاتا ہے سورۃ بقرہ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ماؤں کو چاہیے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، 2 سال تک، کم از کم 2 سال تک۔ ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج جس میں ایک میسج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، ایک پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، ایک شارٹ سا پیغام ہے۔ اکثر والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اور جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی والدین ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین ہمیں محرومیوں کا شکار کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے۔ اس میں بچوں کو آپ نے کھلا پلا کے صرف بڑا نہیں کرنا ہوتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک بانڈ آپ نے بنانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک محبت اور پیار قائم کرنا ہوتا ہے۔ صرف بچوں کی فیس ادا کر دینا ان کی پرورش کا حصہ نہیں ہے، صرف ان کو روٹی کھلا دینا پرورش کا حصہ نہیں ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کے ساتھ محبت پیدا کرنا، ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بیلنس ریلیشن ہے، کیونکہ جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ بچوں نے کرنا ہے، اور جو آپ بچوں کے ساتھ کریں گے آپ اپنی ڈھلتی عمر میں وہ بچوں سے آپ پائیں گے۔ ہم اگر میڈیکل سائنس میں بھی دیکھیں تو ان چیزوں کے ثبوت ملتے ہیں۔ ہم اگر اسلام کو پڑھیں، بغور مطالعہ کریں تو اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ جب ہمیں کہا جاتا ہے سورۃ بقرہ میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ماؤں کو چاہیے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، 2 سال تک، کم از کم 2 سال تک پلائیں، مطلب میکسیمم، بلکہ میکسیمم 2 سال تک پلائیں۔ 6 مہینے تک تو بالکل ہی اور کوئی غذا نہیں چاہیے بچے کو، صرف ماں کا دودھ چاہیے، کیونکہ ماں کا دودھ جو ہے یہ ایک مکمل غذا ہے۔ بچے کو سپرم کے ذریعے، ایگ کے ذریعے جینیٹک انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے، اور بچے کو احساس اور شعور اور پیار جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے۔ جب ماں چھاتی سے لگاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، تو بچے کے دماغ میں ریفلیکسز جا رہے ہوتے ہیں، شعائیں جا رہی ہوتی ہیں، اور بچے کو جب دودھ جاتا ہے تو نہ صرف دودھ جاتا ہے، وہ ایک جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بھیجی جاتی ہے، وہ احساس پیدا کرتا ہے، وہ والدین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ جو دودھ ہے دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ لڑائی میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں شرط لگائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے تو آ کے بات کریں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اگر بھینس کا دودھ پیا ہے، ڈبے والا دودھ پیا ہے، اگر یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ماں کا دودھ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مکمل غذا ہے، اور ماں کا دودھ 2 سال تک پینے والا بچہ کسی بھی محرومی کا شکار نہیں ہوتا، نہ دماغی طور پہ اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، نہ فزیکلی اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین غذا ہے۔ دنیا کی بہترین غذاؤں میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ ویسٹ میں آپ چلے جائیں، جب کسی عورت کو دودھ نہیں آتا یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں پلا سکتی تو دوسری عورتوں کو ہائر کیا جاتا ہے وہ اس کو دودھ پلائیں، اور اسی طرح کا کانسیپٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، اسلام نے بھی دیا، جس کا ذکر ہے کہ اگر کسی عورت کو دودھ نہیں آتا یا بیماری کی وجہ سے نہیں پلا سکتی دودھ تو رضائی مائیں اس کو دودھ پلاتی ہیں، کوئی اور عورت اس کی رشتہ دار دودھ پلاتی ہے اور اس کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس بچے کے رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ احسن سلوک کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اور بچوں کو بھی کہا جاتا ہے جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے حقوق ادا کریں۔ یہ ایک بیلنس ہے، یہ ایک لین دین ہے، ایسے سمجھ لیں کہ جو آپ نے بچپن میں بچوں کو دیا انہوں نے بڑھاپے میں آپ کو دیا، اور جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بڑھاپے میں کیا آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ وہی کیا۔ یہ ایک بیلنس ہے۔ یہ تو چند چیزیں ہیں، چند باتیں ہیں ناظرین جو میں نے اسلام کی روح سے، جو میں نے قرآن کی روح سے، قرآن و حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ پلایا جائے، یہ ایک مکمل غذا ہے، قرآن واضح کہتا ہے، اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کی دلائل ملتے ہیں، اور معاشرتی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے وہ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ والدین سے متنفر ہوتے ہیں۔ جو ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی وہ اس کے بڑے ہونے پر کیسے فخر کرتی ہے، وہ اس کے بڑے ہونے کے بعد کیسے یہ وہ کرا سکتی ہے، اس بچے کو ریلائز کرا سکتی ہے کسی طریقے سے بھی کہ جی میرے فرما بردار بنو۔
جبکہ اس بچے میں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس نے ماں کا دودھ پیا ہی نہیں ہوتا، تو کیسے وہ احساس آ سکتا ہے؟ جب آپ اس کو پیار دیں گے، جب اس کو دودھ دیں گے، جب اس کو اس کے حقوق ملیں گے، کیونکہ یہ دودھ جو پلانا ہے یہ بنیادی حقوق میں بچے کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ جب یہ اس کا آپ حق ادا کریں گے تو بڑا ہو کے وہ آپ کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ یہ ایک بیلنس ہے، جو آپ دیں گے وہ آپ لیں گے۔ اسی طرح آج کے ٹاپک میں ناظرین ہم نے اسلام کی روح سے اور معاشرتی طور پہ دودھ پلانا کیوں ضروری ہے یہ چیز دیکھی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے میڈیکل کے حوالے سے کہ ماں کا دودھ پلانے سے ماں کی صحت پہ کیا اچھے اثرات آتے ہیں اور بچے کی صحت پہ کیا اچھے اثرات آتے ہیں، اور بچہ اگر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا کون سی محرومیاں، کون سی کمزوریاں اس میں رہ جاتی ہیں، ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں، کون سی کمیاں رہ جاتی ہیں، اور اگر ماں دودھ نہیں پلاتی بچے کو تو کون سی بیماریوں میں لاحق ہو جاتی ہیں وہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔